حضرت علی پاک کے لکھا ہے کہ آپ گرمی میں جان بوجھ کے موٹے کپڑے پہنا کرتے، وہ گرمیاں تو لگتی ہے۔ حضرت علی پاک کا طریقہ ہوا، آپ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے، سردیوں میں حضرت علی پاک کا طریقہ تھا کہ آپ باریک کپڑے پہنتے تھے، وہ گرمی اتھے بھی حضرت۔ تو باقی حضرت اگر ہے تو اس کا بھی مزہ لو بھائی، کیڑی کو تکو تکی آئی ہو دے لوئی آئی ہے، ہاں کیڑی کو زبردستی آئی انہیں ٹوری حضرت، اس کے بھی مزے لو میاں۔ میں تو اللہ پیر و مرشد کو سلامت رکھے، کچھ تربیت اس طرح کی ہم تو مزے لیتے ہیں رنگ کے حضرت، کیڑی کو تک حضوری آئی انہیں بھیجی حضرت، مزے لو حضرت۔ یہ جولائی بھی گرمی ہے، اگست بھی گرمی ہے، سپٹمبر بھی گرمی ہے، مزے لو، ہمیں گرمی گرمی لایا جا رہے، یہ کون سی کہنے سے چلی جانی ہے حضرت، یہ تو رہنی ہے، مزے لے بھی ہے۔ میں ویسے حیران ہوں حضرت کہ مجھے نہیں سمجھ کہ ہم کس حال میں راضی ہیں، گرمی پھر نہیں راضی، سردی پھر نہیں راضی، دھند نہیں پہن رہی پہ کہاں دسمبر آ گیا دھنداں نہیں شروع ہوئی ہیں، دھند پہ جائے گی پھر نہیں راضی، بارش نہیں پہ رہی پھر کہاں گیا مارچ نہیں پہننی، بارش پہ گئی تو پھر نہیں راضی۔ ہم نے تو بندگی کا مزہ ہی نہیں چکھا حضرت، ہم نے تو بس سمجھا کہ شاید یہ زبان ہے گلے شکوے کرنے کی۔ اس لیے حضرت کتابوں میں لکھا ہے کہ بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، کیونکہ جس کام کے لیے ہم کرتے نہیں نا، اس لیے جس کام کے لیے یہ منہ میں رکھی گئی ہے ہم اسے وہ کام کہاں کرتے ہیں۔ یہ ذکر کے لیے ہے، یہ درود کے لیے ہے، یہ تلاوت کے لیے ہے، یہ شکر کرنے کے لیے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ اچھا اچھا بولنے کے لیے ہے، نہ جھوٹ کے لیے ہے کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین، نہ غیبت کے لیے، ٹھیک ہے جی، الغیبۃ اشد من الزنا، نہ یہ بہتان باندھنے کے لیے، نہ یہ چگلیاں لگانے کے لیے، نہ یہ فضول کلام کرنے کے لیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت جدو میں سوندا ہوں گا نا تو زبان شکر ادا کرتی ہوگی، شکر سو گیا جان چھٹی، جب سے اٹھایا جس کام کے لیے میں منہ میں رکھی گئی ہوں ایک بار اس نے مجھ سے یہ کام نہیں لیا، اور جس کام سے روکا گیا ہے سارا دن وہی کام کرتا رہا۔ تو لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو وہ بارش شروع ہو گئی تو حضرت کی زبان سے نا بس ایک جملہ نکل گیا، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کس وقت کی بارش ہے، کیونکہ اعتراض کیا گیا بارش کیڑی آپ پہ آئی ہے، اس کے حکم کے بغیر آ سکتی ہے بارش، گرمی یا سردی اس کے حکم کے بغیر آ سکتی ہے، اس نے بھیجی، تو بندے کا تو کام ہے کہ راضی رہنا بھائی، وہ اعتراض کر دیا۔ جملہ کیا تھا کہ یہ کس وقت کی بارش ہے، وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کیونکہ اعتراض کیا گیا تھا، بائیں فرشتے نے وہ جملہ لکھ لیا۔ وہ لکھا جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو کسی مرید کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی، اس نے اس کی حضرت کیا بنی، فرمایا بنی بنی کو چھوڑو، کو سارے مرید رال کے نا کو معافل کرو اور میری بخشش کی دعا کرو۔ مرید نے حیران ہو کے کہا پیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا ایک دن بیٹھا تھا، بارش شروع ہوئی، زبان سے بس اتنا ہی نکل گیا کہ یہ کس وقت کی بارش ہے۔ فرمایا اب حال یہ ہے کہ روز اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے ذرا بتا بارش کا صحیح وقت کون سا ہے، دس ذرا سن، تو نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ کس وقت کی بارش ہے، بتا ذرا ہمیں کہ بارش کا صحیح وقت کون سا ہے۔ اس لیے میاں بڑی احتیاط کرنا ہے اس کی بڑی مزے لیا کرو رب کے رنگ کے، بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم، اچھے برے سب زمانے تیرے، گرمی بھی اس کی سردی بھی اس کی ہے، اور اگر یہ گرمی بہت ہی لگے تو پھر قبر کی گرمی کو یاد کیا ہے۔ دیکھو نا حضرت ایک دو چل رہے ہیں حضرت، اور پنکھے تو چلو میں گنوں گا تو سارا تقریر کا ٹائم ہی پنکھوں میں نکل جائے گا، آپ کے لیے الماری بھی کھولی گئی ہے، اچھا بڑا حال ہے، تو پھر بھی پتر یہ حال ہو رہا ہے۔ اب تصور کریں وہ قبر جس میں نہ پنکھا ہوگا نہ چلر ہوگا، بلکہ پنکھی بھی نہیں ہوگی، نہ وہ اتنی کھلی ہوگی، یہاں تو الماریاں ہیں، پیچھے دروازہ کھلا ہے، اس میں تو الماری بھی کوئی نہیں ہوگی، اس میں تو دروازہ بھی نہیں ہوگا، وہاں کیا بنے گا، وہاں کی ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ اور یہ حضرت جو کچھ، کیونکہ اس میں کچھ قصور حضرت ہمارا بھی ہے جو ہم اس سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہیں، تو کیونکہ ادھر سے سلسلہ بشارتوں کا چل رہا ہے تو بس پھر یہ اب گفتگو اس طرف چل پڑی، میں کوشش کروں گا کہ اس کو واپس لاؤں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ ایک
बुजुर्ग गुजरे हैं, मुझे नाम नहीं, बात याद है, लेकिन बात मुस्तनद है। वो कहते हैं कि मैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में बैठा था, तो कुछ शख्स ना एक लाश लेके आ गए, मुर्दा, और वो आके अर्ज करते हैं कि हजरत ये हमारा दोस्त है और हम हज करने इकट्ठे आ रहे थे, रास्ते में इसका इंतकाल हो गया। हमने इस पे जनाजा पढ़ा, कब्र खोदी, जब इसको कब्र में रखने लगे तो कब्र में स्याह रंग का बहुत बड़ा सांप था, हमने निकाल लिया। दूसरी कब्र खोदी, फिर सांप था। तीसरी कब्र खोदी, फिर सांप था। अब हमने इसको नहीं दफनाया, अब हम इसको आपके पास ले आए, अब आप हुक्म करें। हजरत साहब बैठे हैं, मुझे उलमा नजर आ रहे हैं। पुत्र सारे पाकिस्तान दे पीर जड़े है ने ते जड़े टुर गए ने ते जड़े ये आने ने, किसी सहाबी दे पैर दी धूड़ नूं भी नहीं रल सकदा। सहाबी थे, कहते तुसी लै आओ, बस मैं बख्शवा छड़ना, तुसी लै आओ, मेरे कोल परेशानी कोई नहीं है। वेखो हुणी काम होया खड़ा। अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा जान के बेटे हैं। आपने फरमाया अगर तुम इसको दफनाने की नीयत से सारी ज़मीन खोदोगे, हर जगह उस सांप को पाओगे, जाओ इसको सांप के साथ दफना दो जाके। अब वो जो रावी है ना, जिनका नाम इस वक्त मेरे ज़हन से निकल गया, वो कहते नहीं मैं गया, कहते मक्का शरीफ में, किथे जी, मक्का शरीफ में कब्र खोदी, जब रखने लगे फिर सांप आ गया। वो सांप उसके वजूद को ना लिपट गया, कहते हमने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। अब जो रावी है ना, वो कहते हैं कि मैं पीछे गया देखने के लिए, कीता की सूं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक के चचा जान सरजमीन मक्का, फिर भी सांप। कहते मैं सिर्फ पूछने और देखने गया, कीता की सूं। कहते वो जो दोस्त थे जो हज करने आए थे, मैं उनके साथ गया, हज कर लिया, जाके ना वो घर गए, बीवी को उसके इंतकाल होने की खबर दी, उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। कहते अब आगे मैंने सवाल किया कि ये मामला हुआ, 3 कब घर गए, बीवी को उसके इंतकाल होने की खबर दी, उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। कहते अब आगे मैंने सवाल किया कि ये मामला हुआ, 3 कब्रें खोदी गई, सांप था, नहीं दफनाया। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ले गए, उन्होंने कहा सारी ज़मीन खोदो, सब पानी आना है, दबो दा सब दे नाल ही जाके, उन तू दस की करदा सी। तो उसकी बीवी रो पड़ी, रो रो के कहने लगी ये आटे का ताजिर था और मैंने कई बार इसको मना किया था, ये आटे में बूरे की मिलावट किया करता था। इसलिए पुत्र ध्यान रखो, ये जो आप और मैं ये बनाए बैठे हैं ना, इंज हो जाना, इंज हो जाना, इंज हो जाना, कुछ भी नहीं होना। वो मेरे बुरे अमाल मेरा इंतजार कर रहे हैं।